الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیس للبائع ان یأخذہ لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه، اے البائع، فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد ممتنع أصلا قبله، فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع. وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان، ولو كان الولد كبيرا يرجع، لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه۔ عبارت کا ترجمہ: اور بائع کو زیادتی کے ساتھ مبیع لینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ مبیع کی واپسی کا امتناع، ممتنع ہونا، ناممکن ہونا، حق شرع کی وجہ سے ہے، نہ کہ بائع کے حق کی وجہ سے۔ پھر اگر مشتری نے عیب دیکھنے کے بعد اس کو فروخت کر دیا تو نقصان عیب واپس لے سکتا ہے، اس لیے کہ مشتری کے بیچنے سے پہلے، فروخت کرنے سے پہلے ہی مبیع کا واپس کرنا بالکل ممتنع ہوا تھا۔ پس فروخت کرنے کی وجہ سے مشتری مبیع کو روکنے والا نہیں ہوا، اور یہیں سے ہم نے کہا کہ جس شخص نے کپڑا خرید کر اپنے چھوٹے بچے کے لیے لباس کاٹا اور اس کو سلا لیا، پھر کسی عیب پر مطلع ہوا تو مشتری نقصان عیب نہیں لے سکتا، اور اگر بچہ بالغ ہو تو نقصان عیب لے سکتا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں سلائی سے پہلے بچے کو مالک کر دینا حاصل ہو گیا، پایا گیا، اور دوسری صورت میں سلائی کے بعد اس کی طرف سپرد کرنے سے تملیک حاصل ہوئی ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا، اگر مشتری نے کپڑا کاٹ کر سلا لیا یا اس کپڑے کو سرخ رنگ میں رنگ دیا یا ستو خرید کر اس میں گھی یا مکھن ملا دیا، پھر اس عیب پر واقف ہوا جو بائع کے پاس پیدا ہوا تھا، تو مشتری نقصان عیب واپس لے سکتا ہے، کیونکہ مبیع کے ساتھ ایک زائد چیز مخلوط ہونے کی وجہ سے
مبی کا واپس کرنا ممتنع ہو گیا، کیونکہ اصل مبی میں بیع یا تو بغیر زیادتی کے فسخ کی جائے گی یا زیادتی کے ساتھ فسخ کی جائے گی، اور یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں تھی۔ پہلی صورت اس لیے ممکن نہیں تھی کہ شیء زائد اصل مبی سے جدا نہیں ہو سکتی، پس بغیر شیء زائد کے اصل مبی میں بیع کو فسخ کرنا ممکن نہیں تھا، اور دوسری صورت اس لیے ممکن نہیں تھی کہ شیء زائد مبی نہیں ہے اور فسخ بیع مبی کے اندر ہوتا ہے، غیر مبی میں نہیں ہوتا، اس لیے زیادتی کے ساتھ فسخ کرنا بھی ممکن نہیں۔ پس جب بیع فسخ کر کے مبی واپس کرنا بالکل ممتنع ہو گیا تو مشتری سے ضرر کو دور کرنے کے لیے مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا مجاز و مختار قرار دیا گیا۔ آج کے درس میں صاحب ہدایہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بائع کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا یا رنگا ہوا کپڑا یا گھی ملا ہوا ستو مشتری سے لے لے اور اس کو ثمن واپس کر دے، کیونکہ مبی کا زیادتی کے ساتھ بائع کے طرف واپس کرنا ممتنع ہونا، ناممکن ہونا بائع کے حق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حق شرع کی وجہ سے، اس لیے کہ مبی کے ساتھ ملی ہوئی زیادتی ربا کے معنی میں ہے اور ربا کی حرمت شریعت کا حق ہے۔ پس جب مبی کے ساتھ ملی ہوئی زیادتی کا واپس کرنا حق شرع کی وجہ سے ممنوع ہے، منع ہے، تو بائع کو زیادتی کے ساتھ مبیع واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اگر مشتری نے عیب دیکھنے کے بعد اس سلے ہوئے کپڑے یا رنگے ہوئے کپڑے یا گھی ملے ہوئے ستو کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بھی مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ کپڑے یا ستو میں مشتری کی ملک میں زیادتی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو مشتری کے فروخت کرنے سے پہلے ہی سے واپس کرنا ممتنع ہو گیا۔ پس مشتری فروخت کرنے کی وجہ سے مبی کو روکنے والا نہیں ہوا، اور جس صورت میں مشتری مبی کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے، حابس مبی نہیں ہوتا ہے، اور مبی کو بائع کی طرف واپس کرنا مبی کو بائع کی طرف واپس کرنا بھی ممتنع ہو، تو اس صورت میں مشتری کو نقصان عیب لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں مشتری کو نقصان عیب لینے کا اختیار دیا گیا۔ حاصل یہ نکلا کہ مشتری جس صورت میں حابس مبی ہوگا، مبی کو روکنے والا ہوگا، اس صورت میں اس کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جس صورت میں مشتری حابس مبی نہیں ہوگا اس صورت میں اس کو نقصان عیب لینے کا اختیار ہوگا۔ اسی اصول کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر کسی نے کپڑا خریدا اور اپنے نابالغ بچے کا لباس بنانے کے لیے اس کو کاٹ کر سلا لیا، پھر کسی عیب پر واقف ہوا، مطلع ہوا، تو اس کو بائع سے نقصان عیب لینے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اگر بچہ بالغ تھا تو مشتری نقصان عیب لینے کا مجاز ہوگا۔
وجہ یہ ہے کہ مشتری نے جوں ہی اپنے نابالغ بچے کا لباس بنانے کے ارادے سے کپڑا کاٹا تو گویا باپ بچے کو وہ کپڑا ہبا کر کے سپرد کرنے والا ہو گیا، یعنی ہبا مع تسلیم کا تحقق ہو گیا، اور ولی ہونے کی وجہ سے خود اس پر قبضہ کر لیا تو مشتری ہبا مع تسلیم کی وجہ سے حابس مبی ہو گیا۔ اور ابھی آپ کو بتایا گیا کہ حابس مبی کو نقصان عیب لینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں مشتری نقصان عیب لینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بچہ بالغ ہے تو محض کپڑا کاٹنے سے وہ کپڑے کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ کپڑا کاٹنے کے بعد جب اس کو سلا کر ولد کبیر بالغ بچے کے سپرد کر دے گا تب ولد کبیر اس کا مالک ہوگا، کیونکہ باپ اپنے ولد کبیر کی طرف سے قبضے کا مجاز نہیں ہوتا ہے۔ پس اس کپڑے کو ولد کبیر کی طرف ہبا کر کے سپرد کرنا سلنے کے بعد پایا گیا، حالانکہ سلنے ہی کی وجہ سے اس کپڑے کو بائیں کی طرف واپس کرنا ممتنع ہو گیا تھا، ناممکن ہو گیا تھا۔ پس جب ہبا کرنے سے پہلے ہی کپڑا واپس کرنا ممتنع ہو گیا تو ولد کبیر کی طرف ہبا مع تسلیم کرنے سے مشتری و خریدار حابس مبی نہیں ہوا، اور جب مشتری حابس مبی نہیں ہوا تو اس کو نقصان عیب واپس لینے کا بھی اختیار ہوگا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔